کیا فرمائیے گا علامہ صاحب اس حوالے سے؟ کلمہ توحید کہیں، کلمہ طیبہ کہیں، اس کی اہمیت اور عظمت کے حوالے سے میں چاہتا ہوں ارشاد فرمائیے گا۔ جی بالکل، جیسے کہ علامہ مفتی صاحب نے بخاری شریف کی حدیث پاک پڑھی ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ یہی شہادت ہے جسے کلمہ طیبہ کہا جاتا ہے، کلمہ توحید کہا جاتا ہے۔ اور یہ کلمہ طیبہ جو نام ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ سبحان اللہ، اصلها ثابت وفرعها فی السماء تؤتی اکلها کل حین باذن ربها۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جو کلمہ طیبہ ہے اس کی مثال شجر طیبہ کی طرح ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ جس کی جڑیں زمین پر ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں آسمان پر ہوتی ہیں۔ یہ کلمہ راسخہ ہے، اتنا مضبوط کلمہ ہے۔ ہر جو درخت ہے وہ سال میں ایک مرتبہ 2 مرتبہ پھل لے کر آتا ہے۔ فرمایا یہ کلمہ ایسا ہے کہ ہر لحظہ اور ہر لمحے پھل لے کر آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جب آپ کلمہ طیبہ پڑھیں گے اس کی برکات ملیں گے، اس کا ثواب ملے گا۔ دیکھیں یہ وہ مبارک کلمہ ہے کہ جس کو پڑھ کے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ بالکل بالکل۔ اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی حدیثیں ہیں، بخاری کے اندر، مسلم کے اندر، نسائی کے اندر، مختلف کلمات کے ساتھ، کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ حرم علی النار، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ بلکہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک، کون لوگ آپ کی شفاعت کے مستحق ہوں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تحسین فرمائی، فرمایا مجھے یقین تھا ابو ہریرہ یہ تم ہی پوچھو گے مجھ سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی من قال لا الہ الا اللہ قلبا خالصا، فرمایا جس نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ لا الہ الا اللہ من دخل الجنہ، یہ جتنی بھی روایات ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ ساری کی ساری لوازمات کے ساتھ، مطلق نہیں۔ جیسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت بنیاد فرمائی کہ صرف زبان سے یہ کلمہ پڑھ لینا، بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل؟ جی ہاں، زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ زبان سے تو بہت سارے لوگ من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما هم بمؤمنین یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ زبانوں سے تو کہتے تھے، منہ سے کہتے تھے، لیکن ان کے دلوں کے اندر نہیں تھا۔ اور ایمان نام ہے اقرار باللسان کے ساتھ تصدیق بالقلب کا۔ یہ کلمہ صرف زبان سے آپ پڑھتے رہیں، فرمایا جب تک اس کا دل تصدیق نہیں کرے گا۔ ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوگا جب تک تم تصدیق بالقلب نہیں کرو گے۔ فرمایا ایمان والے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، جس کا مفتی صاحب نے یقین کا نام دیا۔ فرمایا ایمان والے جب کلمہ پڑھتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں تو پھر شک میں نہیں پڑھتے بلکہ یقین کے ساتھ ہوتے ہیں، اور پھر ان کو اس کی برکتیں ملتی ہیں، اس کی رحمتیں ملتی ہیں۔ تو یہ کلمہ توحید ہے۔ اس کے دو حصے ہیں رئیس بھائی، جی ارشاد۔ ایک نفی ہے اور ایک اثبات ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک بے شک، تمام معبودان باطلہ کا رد کرنا، اور اس طاغوت کا بھی، طاغوتی قوتوں کا بھی رد کرنا۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، فرمایا اس طاغوتی تمام قوتوں کا رد کیا اور اللہ پر میں ایمان لے کر آیا۔ تو تمام باطل جتنی چیزیں ہیں فرمایا سب کا رد کیا کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ تبارک و تعالی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت کو ماننا۔ اسی کو حضرت سلطان بہو فرماتے ہیں کہ نفی اس بات دا پانی ملے ہر رگے ہر جائی ہو۔ فرمایا کہ جب یہ نفی اس بات کا پانی مل جاتا ہے لا الہ الا اللہ، تو پھر انسان کے جسم کا ایک ایک رونگٹا جو ہے وہ رب تبارک و تعالیٰ کا تابع ہو جاتا ہے۔ وہ پھر زبان نہیں بلکہ دل میں اترتا ہے۔ زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، دل دا کلمہ کوئی ہو۔ فرمایا کہ زبان سے تو ہر ایک کہتا ہے، لیکن جب تک دل کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ڈاکٹر اقبال نے بھی کہا کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ فرمایا کہ برکتیں جب تب جا کر ملیں گی کہ اس کے اثرات آپ کے دل کے اندر اتریں گے۔ بچوں کو کلمہ پڑھائیں، آپ نے صحیح فرمایا کہ ہمارے یہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو کوئی موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو بچوں والا موضوع ہے، کوئی نقطے بیان کرو، بالکل کوئی ارسطو کے نقطے بیان کرو، اور راکٹ سائنس والے، ایسا نہیں ہے۔ یہ بنیاد ہے، بنی الاسلام علی خمس، اس پر سارا سٹرکچر ہے۔
یہ اسلام کے پلرز ہیں، یہ ہمیں خود بھی بیان کرنے چاہیے اور اپنے بچوں کو گھر میں بیٹھ کر اس کا ایک ایک جز. کیا بات. اور کلمہ طیبہ کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جتنا انسان پڑھتا جاتا ہے اللہ اکبر، اتنے زیادہ اس کے درجات بلند و بالا ہو جاتے ہیں، اس کے اثرات زندگی پہ ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے کہ صرف زبانی کلمے نہ ہو، بلکہ اس کلمے کے اس کی جو لوازمات ہیں، اس کے جو اثرات ہیں، اور جو کلمے کی ساری شرائط ہیں، تب جا کے کرے گا تو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ کا مصداق بنے گا. کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ.